أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر بھی. سائنسدان کہتے ہیں کہ مکھی اگر دنیا میں نہ ہو تو ہزاروں بیماریاں وجود میں آ جائیں گی. یعنی ایک مکھی اور مچھر بھی اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی. تو جو سب سے بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، وہ کون ہے؟ ہم جیسے انسان. ہمیں کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ میرا تو خیال نہیں کہ ہمیں کوئی انسان کہنا مناسب ہے. انسان بیسک حیوان ہے، حیوان یعنی جاندار ہے. تو حیوان کے اندر جانور بھی شامل ہوتا ہے اور انسان بھی. تو انسان اور جانور دونوں حیوان ہیں، کیونکہ دونوں کھاتے ہیں، دونوں پیتے ہیں، دونوں سوتے ہیں، دونوں کے بچے ہوتے ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا انسان. یہ ایسا جانور ہے جو بولتا ہے. لیکن آپس کی بات ہے، پرائیویٹ بات ہے. ہم میں انسانوں والی کوئی صفت تو نہیں. انسان تو اسے کہتے ہیں جو رات کو سوئے حمد و ثنا کے ساتھ، جس کی زندگی اور دن کی ابتدا خدا کی بندگی فجر کی نماز سے ہو. کیونکہ یہ پرندے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شجر ہیں، ثمر ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انہوں نے قدرتی روٹین نہیں بدلی. جو قدرت نے ان کو حکم دیا تھا کہ بھئی رات آپ نے سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، اور دن کی ابتدا خدا کی تسبیح و تحمید سے شروع کرنی ہے، وہ ان کی عبادت ہے. اور انسان کی عبادت یہ ہے کہ انسان نے دن کی ابتدا نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے اور بزرگوں کی خدمت سے کرنی. جانور تو اپنے فارمولے سے تبدیل نہیں ہوئے، روٹین نہیں تبدیل ہوئی جانور. اور رات کو جلدی سو رہے ہیں، صبح آپ دیکھیں مرغا آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ دیسی مرغا. آج کل تو فارمی مرغے کھا کھا کے ہم سب فارمی بن گئے نا. فارمی مرغی ایسے تو بیچاری خود نہیں چل سکتی، تو ہمیں کیا چلائے گی؟ بھئی جو فارمی مرغی ہے یا مرغا ہے وہ بیچارہ خود نہیں چل سکتا، تو ہمیں کیا چلائے گا؟ دیسی مرغی ہوتے ہیں، وہ ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں. تو مرغا صبح سویرے اڑ جاتا ہے اور وہ اذانیں دینا شروع کرتے ہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف میں ہے، لا تسب الدیک فإنہ یؤذن.
مرغے کو گالی اور برا بلا مت کہو اس لیے کہ وہ اذان دیتا ہے. ہم سے اچھا تو وہی ہے مرغا جو تہجد کے ٹائم پہ اڑ جاتا ہے. اس لیے تو علماء کہتے ہیں گھر میں کچھ جانور پالنے چاہیے، کچھ جانور ہونے چاہیے، پرندے ہوں، چڑیا ہو، طوطے ہوں، مرغے ہوں، بکری شکری ہو، یہ ہونے چاہیے. اب عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن کا مسئلہ ہے، تو ہم ان کے 10 علاج تجویز کرتے ہیں، 10 چیزیں. اس میں سے ایک یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں جانور پال لو، دوسرا گھر میں پودے رکھ لو. وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے مولانا صاحب کی، ڈاکٹر دوائیوں پہ دوائیاں دے رہے ہیں اور یہ 10 علاج بتا رہے ہیں. 10 میں سے پہلا یہ ہے کہ جانور پال لو یا پرندے پال لو، دوسرا گھر میں پودے رکھ لو. یہ کوئی بات ہے؟ اب اتنا بڑا پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، وہ باجرہ ڈالتے ہوئے اچھا لگے گا؟ یہ پودوں پہ پانی ڈالتے ہوئے اچھا لگے گا؟ ہم نے اپنے استاذ محترم شیخ التفسیر والحدیث امام العلماء والصلحاء والاتقیاء مرد قلندر حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. کیا اللہ نے مجاہد اعظم دیا. خود روٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے کر کے چونٹیوں کو ڈالتے ہیں. بہت ساری بلیاں ہمارے شیخ کے ارد گرد گھومتی ہیں، ان کو خود کھانا دیتے تھے. گھر پہ بطخ طوطے ان کو خود دیکھ بھال کرتے تھے. تو یہ قدرت کی چیز ہے اور خدا کی مخلوق ہے. ایک دفعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف کرتے تھے، کتابیں لکھتے ہیں. 1300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں مولانا حکیم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کتنی کتابیں؟ 1300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. مجھے کوئی یہ مرد آج بتا دے جس نے 1300 کتابیں صرف پڑھی ہوں، لکھنا تو چھوڑو آپ. ان کے اوقات میں برکتیں بہت تھیں. فرماتے ہیں میں کاغذ قلم لے کر بیٹھا اور لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھ نہیں پا رہا، ذہن خالی ہو گیا. تو پھر دوبارہ کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، پھر ذہن کام نہیں کر رہا. تو فوراً میں نے توجہ کی کہ یار مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی یا نافرمانی تو نہیں ہے کوئی اللہ کی. یہ ہے علماء اور بزرگوں کا طریقہ کہ وہ جو بھی پریشانی آئے چھوٹی ہو یا بڑی وہ فوراً اپنے آپ پہ توجہ ڈالتے ہیں. مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اور بیکار قسم کا للو آدمی ہوگا نا، وہ غلطی کا بنڈل دوسرے پہ ڈالے گا. نہیں یار تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کیا تھا. تو اس میں آپ پریشان نہیں ہوا کریں. یہ للو ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ جو اپنی غلطی کا سارا ملبہ آپ پہ ڈالنا چاہے. تو حضرت نے سوچا یار کیا غلطی ہے؟ تہجد پڑھ لی، تسبیح تحمید کر لی، نماز پڑھ لی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی فجر کی، تلاوت بھی ہو گیا، ذکر فکر سب معاملات ہو گئے. پھر کیا؟ پھر اپنی ذمہ داریوں پہ نگاہ ڈالی. یار میری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کی کفالت 2 بیگمات تھیں، دونوں گھروں میں پہنچا دیا. پھر کیا ہوا؟ ہاں جو میرے زیر کفالت جانور ہیں، پرندے، ان کو ڈال دیا دانا. مرغی ہو مرغیاں رہ گئیں، مرغیاں رہ گئیں. وہ رات سے بند ہیں، ان کو کھولا بھی نہیں اور چارہ نہیں ڈالا، دانہ نہیں ڈالا. بھاگ کر گئے جلدی سے، مرغیوں کو کھولا، دانہ ڈالا. ڈالنے کے بعد آ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کھولی، کاپی کھولی، قلم کاغذ، اللہ نے ساری چیزیں دماغ میں ڈالی، سب چیزیں آ گئی. تو جب تک ہمارے گھروں میں یہ چیزیں تھیں تو ہم بچے رہتے تھے. صبح پودوں کو پانی ڈالنا یہ ذہنی طور پر بہت مضبوط کرتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے، میں بھول رہی ہوں آپ یار،
اور زور سے بولو، اور زور سے بولو تاکہ سونے والے جاگ جائیں. بغیر مقصد کے پیدا نہیں. تو انسان کو بغیر مقصد کے پیدا کر سکتا ہے. انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، لوٹ کر نہیں آنا کہ میرے پاس. نہیں اللہ، جب آپ نے ایک مکھی کو، مچھر کو، چرند کو، پرند کو، شجر ثمر کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات، احسن المخلوقات بنایا ہے، اس کو کہتے بیکار پیدا کر سکتے. اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ ایک مقصد اللہ نے ہمیں دیا. کیا دیا جناب؟ مقصد دیا. تو وہ مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا، پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، شادیاں کرنا، نوکری کرنا، پیٹ پالنا، یہ تو گائے بھی کر رہی. بھئی گائے کرتی نہیں کرتی؟ آپ بول نہیں رہے. بھئی گائے، بھینس، بیل، بکری یہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دے دنا دن سب کچھ ہے یا نہیں؟ تو اگر وہی زندگی اور وہی لائف گزارنی تھی جو ایک جانور کی ہے، تو اللہ نے قرآن کیوں اتارا ہم پہ؟ قرآن اللہ نے انسان پر نازل کیا ہے یا جانوروں پر؟ اور زور سے، انسان. ابھی بھی کچھ لوگ جواب نہیں دے رہے. کس پر؟ انسان پر. آسمان پر؟ آسمان پہ نازل کیا ہے؟ زمین پر؟ پہاڑ پر؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے قرآن کو نازل کرنا چاہا. امانت سے مراد قرآن. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. آگے کیا ہے؟ آگے والارض ہے. پہلے تمہاری منزل کچی ہو رہی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ نے آسمان کو کہا. آسمان یہ ہے قرآن. اتنا سا یہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے. یہ آسمان قرآن لے لو. آسمان نے کہا یا اللہ، میں اور یہ قرآن، میں اور یہ قرآن. اللہ کہہ رہے ہیں تم اتنا بلند ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تمہارے میں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی بیم نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات کو تم نے چھت سے ڈھانپا ہے. لے لو قرآن. اللہ نے کہا تم نہیں لے رہے، چلو چھوڑو، تم نہیں لے لو. والارض، زمین کو کہا، زمین تم لے لو. میں نے کہا نہیں یا اللہ. اللہ نے کہا پہاڑ کا وزن اپنے اوپر برداشت کیا ہوا ہے، تو قرآن یہ ہے یار، یہ تو 6 سال کے بچے کے سینے پہ ہے، 7 سال کے بچے کے سینے میں قرآن ہے. زمین نہیں لے رہی. نہیں. والجبال، پہاڑ، جن پہاڑوں کو اللہ نے قرآن میں اپنی نشانی کہا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑ کو دیکھو کیف نصبت، کیسے اللہ نے نصب کر کے رکھ دیا، گاڑ کے رکھ دیا. نہیں یا اللہ ہم نہیں لے سکتے. ہم بولو یار. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہر ایک نے انکار کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان کو کہا تمہیں قرآن چاہیے؟ انسان نے کہا جی ہم لے لیتے ہیں. تو اللہ نے کہا دیکھ لو، لے تو رہے ہو، حق بھی ادا کرنا ہے. کہا یا اللہ کریں گے. پھر کہا یہ قرآن کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس پہ شک نہیں ہے. یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ قرآن کتاب انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور،
کہ اس قرآن کریم کے ذریعے ظلمتوں سے، اندھیروں سے، گناہوں سے انسان کو روشنی کی طرف اور اچھائی کی طرف لے جائے۔ تو قرآن کس پر نازل کیا؟ اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، انسان۔ آسمان، زمین، پہاڑ، جنات، فرشتے، کیسی کیسی مخلوق تھی، لیکن قرآن کس پر نازل ہوا؟ انسان پر۔ آج میرے اور آپ کے پاس اپنی نوکری کو دینے کے لیے 12 گھنٹے ہیں، اپنی چھوکری کو دینے، بیگم کو دینے کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک جیسی خرافات کو دینے کے لیے وقت ہے، اسکول میں اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے وقت ہے۔ کیا ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت ہے؟ بولو یار۔ یہ بیچارے ساتھی آئے تھے، وہ سب کچھ پڑھنے کا بتا دیں، کچھ پڑھنے کا بتا دیں، کچھ پڑھنے کا بتا دیں۔ کیا پڑھنے کا بتا دیں؟ قرآن پڑھو یار، قرآن کی موجودگی میں اور کیا چیز ہے؟ کیا پڑھیں بھائی؟ یہ پڑھ لو، 1 مہینے سے پڑھ رہا ہے بھائی، جو پڑھ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا جو پڑھ رہے ہیں۔ کیسے سمجھو گے؟ اور 1 گھنٹہ تو دے دو قرآن سمجھنے کے لیے، کسی عالم سے ترجمہ تفسیر تو پڑھو، 1 گھنٹہ تو پڑھ لو، ہر چیز سمجھتے ہو، انگلش سمجھتے ہو، پشتو سمجھتے ہو، سرائکی سمجھتے ہو، ہندی سمجھتے ہو، قرآن امام پڑھ رہے ہیں ایسے کھڑے۔ کیسی جنت کی آیتیں آ رہی ہیں، جہنم کی آیتیں آ رہی ہیں، متقیوں کی آیتیں آ رہی ہیں، دوزخیوں کی آیتیں آ رہی ہیں، یہ ایسے کھڑا ہے، یہ ایسے کھڑا ہوا ہے بھائی۔ نہیں مفتی صاحب، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں۔ بولا بھائی قاری صاحب لگائے ہوئے پڑھنے کے لیے؟ جی بھائی۔ بچہ اسکول کب جا رہے ہیں؟ صبح 7 بجے نکلتا ہے، آدھے پون گھنٹے کا وقت ہے، وین والا اسکول پہنچا دیتا ہے، 7:45 پہ پہنچ جاتے ہیں، 8 بجے کلاس لگ جاتی ہے، 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، 2 بجے گھر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، شام کو 4 بجے جو ہے نا وہ ٹیوشن جاتا ہے 8 بجے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن کریم کا کوئی سیٹ اپ ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، قاری صاحب آتے ہیں۔ کتنی دیر کے لیے قاری صاحب آتے ہیں؟ ماشاءاللہ 8 بجے آتے ہیں، 8:15 پہ چلے جاتے ہیں۔ 15 منٹ ماشاءاللہ بچہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھ رہا ہے، 15 منٹ۔ یہ سپیڑا وزر کا مقام، ایسا غصہ آتا ہے نا جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جس قرآن کو آسمان، زمین، پہاڑ، جنات، فرشتے اللہ سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے پڑھنے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ رکھیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، کیسی لائف گزار رہے ہیں بھائی ہم سب؟ کتنا وقت دے رہے ہیں قرآن سمجھنے کو؟ کیا صرف قرآن وظیفوں کے لیے اترا تھا؟ کیا قرآن کریم صرف رسم و رواج کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا؟ یا قرآن کریم صرف قسمیں پوری کرنے کے لیے نازل کیا تھا؟ کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک واحد ذریعہ اللہ کہتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اجازت سے، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، حمد کا راستہ چاہیے، ہدایت کا راستہ چاہیے، تقوی کا راستہ چاہیے، روشنی کا راستہ چاہیے، نور کا راستہ چاہیے، تو صرف قرآن ہے۔ اور قرآن نہیں پتہ، اور قرآن کریم کا نہیں پتہ جناب کہ یار کیسے تلاوت ہو رہی ہے۔ اور رمضان شریف میں ایسی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں
جہاں بڑی خوشی سے کہتے ہیں یار ہمارے جو قاری صاحب ہیں نا، عشاء کی نماز تراویح وتر 1 گھنٹے میں فنش. اور کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی. یہ قرآن پڑھ لیں، یہ قرآن ہے. اس مذاق کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا؟ اس بے احترامی کے لیے نازل کیا تھا؟ اتنا مذاق قرآن کو بنا دیا یار. بھائی سیریس ہو جاؤ زندگی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول نہ پڑھاؤ، اسکول ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا دن تسبیح ہاتھ میں لے کر، قرآن ہاتھ میں لے کر سارا دن مدرسے میں دو، یہ بھی نہیں کہتا. کاروبار چھوڑو، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں اتنی درخواست ضرور کرتا ہوں، بھائی اس قرآن کی اہمیت کو سمجھو. صحابہ نے قرآن کی اہمیت کو سمجھ کر دنیا میں حکمرانی کی ہے. اس قرآن پر عمل کر کر علماء اور فقہاء نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے. اس تعلیم نے تو ہمیں غلامی دی ہے، غلامی دی ہے اس نے. قرآن نے حکمرانی دی تھی، حکومت قرآن سے ہمیں ملی تھی. آج ہمیں اتنا دور کر دیا، اتنا دور کر دیا یار قرآن سے، کہ ابتدائی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، ابتدائی اس کا ترجمہ نہیں آ رہا مسلمانوں کو. اللہ سے دعا مانگتے ہیں آیتیں ربنا آتنا، ان کا ترجمہ نہیں آ رہا. اور اس سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آدھا گھنٹہ نہیں ہے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر سمجھنے کا اور پڑھنے کا. آدھا گھنٹہ نہیں. آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ اسکول پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھائیں، لیکن 1 گھنٹہ تو قرآن کو دے دیں. 1 گھنٹہ. اور اسکول کی آپ ایک ایک بچے کی فیس 8 سے 10 ہزار دے رہے ہیں، اور قاری کو آپ 2 سے 3 ہزار دیتے ہیں. تو 2-3 ہزار میں تو یار آپ بریانی خریدنے آتے ہیں نا، تو ایک بریانی ملے گی 250 کی، ایک ملے گی 500 کی. ایک کیلا ہوگا 100 روپے درجن، ایک کیلا ہوگا 150. آدمی کہے گا نہیں یار کم کھاؤں اچھا کھاؤں، کیڑے لگے ہوئی چیزیں نہیں کھانی. تو اتنے سستے میں آپ کو یار دوائیاں نہیں ملتی، بریانی نہیں ملے گی، پلاؤ نہیں ملے گا، تو یہ آپ کو قرآن کا استاد سستے میں مل جائے گا. بھائی پھر ہمیں مت کہا کرو کہ یار مفتی صاحب بڑا افسوس ہو رہا ہے بچے باغی. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بچوں کو تو قرآن نے بتانا ہے نا کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا احترام کیا ہے، دین کیا ہے، بزرگ کیا ہے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے، اور تعلیم تو نہیں ہے دنیا میں کوئی اور چیز. تو بھائی اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے قرآن کے ساتھ بے اکرامی والا معاملہ کیا ہے، آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ مسجد کے امام کو بولو ہم 4-5 ساتھی ہیں، 4-5 ساتھی ہیں، ہمیں آپ روزانہ کوئی 10 منٹ دے دیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ دے دیں 10 منٹ، آپ کا احسان، جو آپ بولیں گے ہم آ جائیں. 10 منٹ ہمیں دے دیں، 10 منٹ. ہم 4 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ سے پڑھیں گے. اب وہ آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتائے گا، ایک آیت. آپ ایک آیت اس نے 5 منٹ میں بتا دی، آپ کو سمجھا دیا. اب آپ بار بار اس کو یاد کریں. جب آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھ میں آئے گا نا، پھر جب وہ آیتیں پڑھی جائیں گی قرآن میں، اللہ اللہ اکبر. اب آپ نے جب یوں اشارہ کیا اللہ، ساری کائنات دنیا پیچھے، اب اللہ 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 سب سے بڑا ہے. اللہ تو سب سے بڑا، تو تیرا حکم سب سے بڑا، تیری شان سب سے بڑی، تیری عزت عظمت سب اب تو ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، الحمد للہ رب العالمین.
ساری تعریفیں اس اللہ کی نہیں جو عالمین کا رب ہے، پال رہا ہے۔ جب اللہ میں پال رہے تو ہمیں کسی اور کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب یہ اللہ سے دعائیں مانگی ہم نے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا مانگی یا نہیں مانگی، کھڑے ہوئے اگر ہمیں پتہ ہو یار اللہ سے دعا مانگی، اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم صرف آپ ہی سے مدد طلب کریں گے، ہمیں سیدھی جب آخر میں امام کہے گا ولا الضالین تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یہاں معنی نہیں پتہ تو ایسے کھڑے کوشش کریں گے، عمل کریں گے، پکی بات ہے، الحمدللہ۔